السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر فربك فكبر. محترم عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کا ہم پر جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام، دین ہدایت اور ایک ضابطہ حیات جو آسمانوں سے نازل کیا ہے وہ عطا کیا ہے. اور وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام کو اپنے لیے ایسی راہ کے طور پر منتخب کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہے کہ یہ کامیاب کر دے گا. وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اس کو اپنے لیے نمونہ حیات بنانے سے پہلو تہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے یا لا علمی کا وقت گزارتا ہے اسلام سے دور رہ کر، وہ شخص یقیناً ناکام ہے، وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہے. ایک بحث چل نکلی ہے ملک میں، اس سے پہلے بھی 3-4 سال قبل، اور جب زرداری کا دور تھا اس کے دور میں بھی یہ مختلف انداز میں اس بحث کو چھیڑا گیا. اور آج اس کا جو آغاز کیا گیا تھا پہلے بحث کا، اس رویے کا، اس موضوع کا، اور آج اس کی منتہا پر بحث چل رہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کو شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے. یہ ریاست پاکستان کے اندر اس وقت چل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں کچھ لڑکیوں نے اسلام قبول کیا، ہندوؤں کی کچھ لڑکیاں تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے مقابل پر جو مضبوط ہندو وڈیرے تھے، جاگیردار تھے اور اپنے علاقوں میں حاکمیت رکھتے تھے، انہوں نے اس پر شدید مزاحمت کی اور سندھ حکومت کو اپنے ساتھ ملایا. بہر اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کی مدد کی، وہ کسی صورت ان کے قابو میں تو نہ آ سکی. کچھ اہل خیر نے ان کا کیس لڑا، ان کو اپنے سائے میں جگہ دی اور ان کے اسلام کو محفوظ کر لیا.
لیکن یہ بات ان کے ہاں ناقابل قبول تھی، اور یہ سلسلہ اتنی زور کے ساتھ اٹھایا گیا کہ اس کے بعد اعلانیہ اسلام قبول کرنا سندھ کے ہندوؤں کے لیے بہت مشکل ہوا۔ اب اسلام قبول کرنے میں اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ جن لوگوں نے اندرون سندھ دیکھا ہے یا جن کا کاروبار ہے وہ آتے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح انتہا درجے کی قسم پرسی اور قحط کا عالم ہے، اور انسانی بنیادی ضرورتوں سے آری اور انسانی حقوق کی کس طرح پامالی ہوتی ہے بطور انسان۔ اب اس قحط کے اندر جب کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کے لیے ریلیف کا کام کیا، وہ چونکہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے اس رویے نے ان کے ہاں جگہ بنائی، اور اس کے بعد یہ راستہ بنا اسلام کو وہ اپنے لیے ایسا نمونہ سمجھنے لگ گئے جو ان کی ضروریات کے پورا کرنے میں بھی ایک ممد و معاون ثابت ہوا، اور ان لوگوں کے رویوں نے بھی ان کو اسلام کی قبولیت کی طرف پھیر دیا۔ اب میں وہ قحط کے موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ تو ایک لمبی بات ہے۔ یہاں میرے بھائیوں یہ موضوع میں نے ابتدا میں اس لیے رکھ دیا ہے، ہم نے اگلے حصے کو سمجھنا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور کس طرح ہمارے ہاتھوں سے ہماری وہ جنریشن جس کو ہم اپنی آنکھوں سے جوان ہوتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے ہم اسلام نکلتا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، میری اولاد مسلمان ہے، میرا گھرانہ مسلمان ہے، لیکن ان کے رویوں کے اندر یہ اٹھتی ہوئی جوانیوں میں اسلام کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، ان کے لیونگ سٹائل میں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے اس موضوع کو آپ نے سمجھنا ہے، اس بات کی مناسبت سے جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، بچپن لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی صاف گوئی اور حجت اور بحث سے پہلوتی ہی کرنا، لوگوں سے جھگڑا نہ کرنا، اور اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ انتہائی اعلیٰ رکھنا، یہ بچپن ہے۔ اور لوگ کہا کرتے تھے، مکے کے لوگ، اگر کوئی بیٹا ہو تو محمد جیسا ہو، اور ابھی 12 سال کی عمر ہے، ایک نبی کے علاوہ کسی کو یہ حرکت ہو نہیں سکتی کسی کے ساتھ کہ 12 سال کی عمر ہے اور اللہ کے رسول کو پتھر بھی اور درخت بھی بعض اوقات سجدہ کرتے ہیں، یہ نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ نشانی نہیں ہے۔ یہ وقت گزرا ہے، اور اسی پاکیزگی اور اسی معیار کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکے میں ایک مالدار خاتون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہرہ سنتی ہیں، اور اپنے جو خادم ہیں، غلام ہے میسرہ، اس کے ساتھ مشورہ کرتی ہیں کہ کیا میں اس شخص کو مال دے کر تجارت کے لیے نہ بھیجوں؟ مختلف لوگ ان کا مال لے کر جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، یعنی مزاربت پر، مزدوری پر، مال کسی کا ہو، محنت کوئی کرے، اس کو مزاربت کہتے ہیں، لے کر جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ طے پا گیا، اور اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا، رزلٹ بہت اچھا آیا۔ جب میسرہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کہ میں نے تجارت میں ایسا کمال کا شخص نہیں دیکھا ہے، اتنی صاف گوئی اور صاف ستھری بات، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرنا، ایسی کیفیت میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھی، حالانکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو مال دے کر بھیجا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو اور اپنے دل میں گہرا کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چچا ہے ورقہ بن نوفل، وہ عیسائیوں کے راہب ہیں، عالم ہیں، چونکہ اس وقت آخری دین جو چل رہا تھا وہ عیسائیت تھی، جو اس کو قبول کرتا تھا
اور بچی کچھ تعلیمات پر عمل کرتا تھا، وہ حق اور سچ پر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شادی کا پیغام پہنچتا ہے تو مشاورت کے بعد یہ شادی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا دورانیہ گزر رہا ہے شادی تک کا۔ مختلف واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے میں ہو رہے ہیں۔ کبھی بیت اللہ کی تعمیر کا جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی سمیٹ نہیں پاتا، تو پھر آخر ایک شخص پر نظر ٹکتی ہے، وہ ٹکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ محمد کو بلاؤ، اس کے ہاتھوں سے یہ جھگڑا سمٹایا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول وہ پتھر کو نصب کرنے کے لیے مختلف جھگڑے میں شامل جو سردار ہیں ان کو ایک ایک کو پکڑتے ہیں، ایک ایک کو پلو پکڑاتے ہیں، اس حکمت کو دیکھ کر سارے حیران ہو جاتے ہیں کہ پکڑو چادر کا ایک ایک پلو اٹھا کر لے کر آؤ بیت اللہ کے پاس، اور اللہ کے رسول خود نصب کرتے ہیں۔ یہ سارے جھگڑے مختلف معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کے بعد شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہم رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں نا، نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جو مہینہ ہوا کرتا تھا وہ پورا ایک مہینہ لوگوں کی جو خرابیاں ہیں، جو میں نے سورۃ المدثر کی یہ پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے انتخاب کیا گیا۔ یہ منتخب آیتیں ہیں جب اللہ کے رسول کو سکھایا گیا، اور اللہ کے رسول کو سابقہ سب کچھ یاد تھا کہ میں دیکھتا ہوں یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ غصب کرتے ہیں، یہ عزتوں کو پامال کرتے ہیں، یہ شراب نوش ہیں، یہ بے حیا ہیں، یہ معاشرے میں رہتے ہوئے جس معاشرے کو اللہ نے بنایا ہے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان ساری برائیوں سے اللہ کے رسول کا دل گھٹتا تھا، اور اللہ کے رسول کے اندر جو فطری بات تھی وہ کچھ کرنا چاہتے تھے کہ اس معاشرے کو بدلنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے جو آج جبل نور ہے نا، اس کا نام آج جبل نور ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، جب آپ عزیزیہ جائیں تو عزیزیہ کی پشت پر آپ کو جبل نور نظر آئے گا، وہ بہت ساری اطراف سے نظر آتا ہے، اس کو غار ہیرا کہا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر چلے گئے، ایک مہینہ ادھر گزار آتے، جس دن رمضان ختم ہوتا واپس آتے، بیت اللہ کا طواف کرتے اور گھر آ جاتے۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، وحی کے بعد سلسلہ شروع ہوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مخاطب ہوئے، اقرا پڑھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بار بار جب کہا تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لگا کر بینچا، اور اتنی سخت بینچا، کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں پریشان ہو گیا۔ پہلے تو میں اس بات سے پریشان تھا کہ یہ کون ہے، کہ جب مجھے آواز دی گئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے آسمان نظر ہی نہ آیا، کہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ میں بھی اسی خوف میں تھا، اور آگے یہ واقعہ ہو گیا، مجھے بینچ دیا گیا سینے کے ساتھ لگا کر، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول بیمار ہوئے، گھر آگے تپ رہے ہیں بخار سے۔ میرے بھائیوں، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک بیوی ہے، وہ بھی ایک بیوی ہے، ابھی کسی نبی کی بیوی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کانپ رہے ہیں اور منہ سے کہہ رہے ہیں ختیجہ ایسا لگتا ہے میں نے بچنا نہیں ہے جو میرے ساتھ آج ہو گیا۔ اور کیا حوصلہ دے رہی ہیں، کہتی ہیں آپ پریشان مت ہوں، آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا کرتا، جو مسکینوں، یتیموں، بے آسرا جو کما نہ سکتے ہوں ان کو کما کر دیتا ہو، ان کا سہارا بنتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ ایک بات تھی جو اللہ کے پیغمبر کو کبھی نہیں بھولی کہ مجھے ختیجہ نے کس طرح حوصلہ اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے خاوند کے ہوتے ہوئے ہر قسم کے کمال، ہر قسم کی اعلیٰ اور عرفہ صلاحیتیں، ہر قسم کی جو خوبیاں اور ایمانداری اور سچائی، ہر رویوں کو پہچانتی تھیں، سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کی، چونکہ بہت اچھے رفیق اور دوست سے پہلے ہی،
انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور بچپن ہے، ابھی شاید 12 سال عمر ہے، اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بقیہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان پر مار کھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کو رگیدہ جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے اسلام چھوڑنے پر۔ یہ سارا سلسلہ چلا ہے میرے بھائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی ہے، اس وحی میں اللہ کے رسول آخر کیا کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مزاحمت ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، یہ عیبوں میں ڈوبے ہوئے، یہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے لوگ جو معاشرے کو پراگندہ کر چکے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ انسانیت اور خلق کے ساتھ جو حال کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس معاشرے کو بنانا چاہا انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہوا ہے۔ یہ شرک بھی کرتے ہیں، یہ دیگر گناہ بھی کرتے ہیں، یہ غصب بھی کرتے ہیں، یہ بے حیائی بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ پامالیاں ہو رہی ہیں۔ قم فانذر، اس ڈوبے ہوئے گندگی کے ڈوبے ہوئے معاشرے کو نکالنے کے لیے ان کو ان عیبوں اور خرابیوں کے مقابل پر جو نتائج ہیں اس سے ڈرانے کے لیے قم، کھڑے ہو جائیے۔ یہ ہر بندے کے لیے یہ دعوت ہے، جس سطح پر وہ موجود ہے اس کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق اور اس کی ذمہ داری کی مناسبت سے یہ دعوت ہے۔ وہ ریاست ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ خاندان ہو، فرد واحد ہو، یا اپنے ذاتی گھر کا کوئی بندہ کسٹوڈین ہی کیوں نہیں۔ قم فانذر۔ اب اللہ کے پیغمبر کو اس کے مقابلے پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے ساتھیوں کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، شدید ترین مصائب اور آلام اور رنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور قتل ہوتے رہے ہیں۔ اب اس قتل کی روش کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سابقہ انبیاء کے قصص کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے کہ جو یہودی تھے، عیسائیت تھے، یا جن پر صحیفے اترے اور انہوں نے اپنے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا یا دائیں بائیں راستے نکالتے رہے، ان کے رویوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ رویے ایسے ہوتے ہیں، ٹھکراتے ٹھکراتے بندہ نبی کی دعوت کو مسترد کرتے کرتے اس سطح پر یہ لوگ پہنچ جاتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ناحق بغیر کسی جرم کے، جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کے میسنجر ہے، دعوت دینے والے، اللہ کی وحی کو انسانوں کی ہدایت اور خیر اور بلائی کے لیے، انسانی معاشرے کے حسن کے لیے، بہترین بنانے کے لیے یہ اللہ کی وحی کو لوگوں پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا جرم تھا۔ اس جرم کی پاداش میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ لوگ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بالکل اسی روش پر یہ لوگ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت کو پیش کیا تو کیا مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دفعہ قتل کی سازشیں تیار نہیں کی؟ کیا اللہ کے پیغمبر کے قتل کی یہ متمنی نہیں رہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کا قتل نہیں ہوا؟ کیا ہجرتوں پر مجبور نہیں کیا گیا؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے ان ساری مصیبتوں کو جھیلا اور اپنے اللہ رب العالمین کی جو دعوت تھی، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جا رہی تھی، کیا اللہ کے پیغمبر نے صبر کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی ذات کو پیش نہیں کیا؟ پیش کیا۔ اب جو لوگ اس معاشرے میں بالخصوصاً پاکستان کی بات کرتے ہیں، باقی اسلامی دنیا بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ پہلے یہ حدیث سنیے ذرا، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک بطور انسان واحد کے طور پر، پھر بطور مسلمان کتنی باریک باتوں پر رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم باپ ہو، پھر سنو،
مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین۔ ہم تو بہت دور نکلے ہوئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ بات کرتا ہوں، ہم نے اسلام کے حقیقی رویوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا ہوا ہے۔ اسلام کی صحیح تصویر، اس کی صحیح پکچر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ہم نے اللہ کے رنگ کو اپنا رنگ نہیں بنایا ہوا ہے، جس کو بہترین رنگ اللہ نے کہا ہے، جس کا یہ عہد ہے، جس کا یہ اقرار ہے، جس شخص کا وہ یہ کہنے کا حقدار ہے، ونحن له عابدون۔ یا اللہ دیکھ، میں نے تیرا رنگ اپنایا ہے، میں نے تیری اطاعت کی، تیری بات کو تسلیم کیا ہے، اب میں تجھے کہتا ہوں ونحن له عابدون، ہم تیرے بندے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جو جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ 7 سال کی عمر کا بچہ، میرے خیال سے اس وقت شاید وہ ایک بیٹھا ہوگا۔ ہم نے اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہم نے ایسے شگاف اور در کھولے ہوئے ہیں جس سے کفر پوری طرح آپ کو ڈیمارچ کر رہا ہے۔ آپ کا وہ جو کل ہے، جو 7 سال کا بچہ آج ہے، کل کو 10 سال کے بعد آپ کا کل ہے، آپ کا مستقبل ہے۔ آپ 10 سال کے بعد آپ کے اندر ضعف اور قوتوں میں قلیل ہو جائیں گے، اور آپ جس معاشرے میں ہیں، جس قوت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، کل کو یہ افرادی قوت اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے پہنچی ہوگی۔ ہم نے ایسے شگاف اور در کھودے ہوئے ہیں۔ کیا 7 سال کے بچے کو پاس بٹھا کر ایک باپ اور ایک ماں، یا ایسا ماحول کریٹ کر کے، ایسا ماحول بنا کر کہ ان کو اللہ رب العالمین کی سمجھ آنی چاہیے اللہ کون ہے، ان کو بات سمجھ آنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے جس بات کو میں سمجھ رہا ہوں بطور باپ کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یہ بات کہتا ہوں میں اللہ رب العالمین کے اوپر راضی ہوں، اس کے رب ہونے پر راضی ہوں کہ ساری کائنات کو یہ پالتا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، میں راضی بھی ہوں، میں اللہ کے رسول کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، اور اسلام کے قبول کرنے میں، اس کو دین ماننے میں راضی ہوں۔ یہ سارے رویے جو میرے اندر اگر جان گزی ہیں، میں اس میں راسخ ہوں، صحیح مسلمان اور مومن ہوں، تو کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کے اندر بھی جس کو میرے رسول سکھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو لے کر آؤ مسجدوں میں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، 7 سال کی عمر کو پہنچے، کراؤ سجدہ ان کو، دو شعور ان کو، ان کی جبینیں اپنے اللہ کے سامنے جھکیں، یہ اپنے حقیقی خالق کو تسلیم کریں تاکہ کل کو بہترین افرادی قوت اس معاشرے کو دی جا سکے۔ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول کو کس نے کہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، کہ اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، زبان نہیں کھولتے ہیں، جو اللہ ان کو وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں یہ وہی بات تمہارے اوپر پیش کرتے ہیں۔ اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، وَضْرِبُوا، ان کو مار کر کوتاہی کریں، تو ان کو مار کر جس طرح کا رویہ ہو بچے کا اس مناسبت سے، ان کو مار کر بھی سیدھا کرنا پڑے، 10 سال کی عمر کو اس کوتاہی کو ہونے نہ دینا، اللہ کے سامنے جھکنے سے محرومی کو برداشت نہ کرنا، لے کر آنا ان کو اللہ کے سامنے۔ میرے بھائیو، آپ نے موازنہ کرنا ہے، اصل میں یہ بات میں کرنے کو جا رہا ہوں، آپ نے عیسائیت کو، یہودیت کو، ہندوازم کو آج کے دور میں، اور جو صلیبیت پوری دنیا میں اسلام کی دشمنی کا اصل صاحبان اور چھاؤں بنی ہوئی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، اسلام سے متصادماً تسلیم نہیں کرتے ہیں۔
ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اللہ تعالی ہمارا سینہ اپنے دین، اپنی ہدایت کو سمجھنے کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے رویوں کو اللہ تبدیل کر دے، ہم صحیح راستے پر کھڑے ہو کر دنیا میں بھی صحیح افراد اس معاشرے کو دے کر جائیں، کل کو جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا ہو، بلکہ ہمارے تیار کردہ لوگ، بہت سارا طبقہ ہماری گواہی کے لیے وہاں کھڑا ہو۔ تمہاری اولاد نہ پڑھے اور ان کو کھڑا کرو، وَضْرِبُوا، ان کو مارو، مار مار کر سیدھا کرو، یہ شعور دو تمہارا رب برداشت نہیں کرتا تمہاری اکڑی ہوئی کمروں کو اور اکڑے ہوئے سینوں کو اور تمہاری اکڑی ہوئی گردنوں کو، اور تم حی علی الصلاۃ اور فلاح تمہارا رب بلائے اور تم اس سے انکار کرو۔ بچوں کو یہ شعور ایک ماں اور باپ نے جب دینا ہے، اس معاشرے نے دینا ہے، تمہارا رب اس بات کو برداشت نہیں کرتا، میرا رب مجھے تمہارے لیے یہ کہتا ہے میں تمہیں مار کر سیدھا کروں۔ آگے آئیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ چونکہ ہم ایک موضوع پر ہیں نا، اس لیے میں بات کو صرف اسی پر آئے میں آج کر رہا ہوں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے بچوں کا بستر ایک نہ کرو، ایک لحاف کے اندر، اور ایک بستر میں سکے بھائی بھی جسم چمٹا کر آپس میں مت سو، سکے بہن بھائی نہ سو، سکی ماں اپنی بیٹی کو، 10 سال کی بیٹی کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا کر مت سلائے، سکا باپ اپنے بیٹے کو جو 10 سال کو پہنچ چکا ہے اس کو جسم کے ساتھ چمٹا کر مت سلائے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، سن بلوغت کا ابھی آغاز نہیں ہوا ہے، ابھی وہ ہارمونز، وہ جو سسٹم، گلینڈ سسٹم جب نمودار ہوتے ہیں، ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا ہے، وہ سنسیشن ابھی بنی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ پر قربان جائیں، جو 2 سال کے بعد جو بچہ جوان ہونے کو ہے، آج تو خیر ماحول ہی اور ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، سن بلوغت تو بہت دور کی بات ہے، بہت سارے معاملات میں بغیر کسی شعور کے میچور ہوئے ہیں بچے، جو کچھ سوشل میڈیا پر ان کی آنکھوں کے سامنے سے ایک دفعہ گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قدر کیجئے اسلام کی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، اور مختلف واقعات اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے برہنہ حالت میں کسی عورت کو دیکھ لیا، بچے نے مطلب 8 9 10 سال کا کسی کیفیت میں وہ اس نے دیکھ لیا برہنہ حالت میں، وہ عورت اس بچے سے پردہ کرے، چے جائے کہ ان بدبختوں نے جو خود بے حیائی میں ڈوب کر تباہ ہو گئے، اور ہمارے ملکوں میں یہ لانچ کیا جا رہا ہے، اس کو سائیڈوں سے ماحول بنا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس کو بنیاد پرستی کہا جا رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے۔ 18 سال تک پہنچتے آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آپ کے بچے کے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ صحیح بات بتائیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کا فیصلہ کریں۔ 18 سال کے بچے پر آپ کی حاکمیت ہے اس وقت میں کہ آپ اس کے رویوں کو دیکھتے ہوئے آپ خود مولڈ کرتے ہیں، آج اس کا رویہ یہ ہے، میں نے بھی اس طرح اس انداز میں بس آج کا دن گزارنا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ کیا بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے؟ جب ہم آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، ایسے شگاف ہم نے دے دیے اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، یہ در کھلا ہوا ہے، نتیجہ بھیانک نکل رہا ہے۔ بتائیں، ہندو مذہب میں اتنی باریکی کی بات کہ تمہارا بچہ، تمہاری بیٹی اتنی حیادار اور پاک باز رہنی چاہیے، بغیر کسی داغ کے جوانیاں آنی چاہیے۔ بتائیں، یہ جو بیہیویئرز ہیں، یہ جو رولز ہیں، جو اصول ہیں کہ اس طرح سلانا فرقوا بینہم فی المضاجع، 10 سال کی عمر کو پہنچے بستر علیحدہ کر دو، ہیں کسی کے پاس؟ کبھی سنا ہے؟ جائیں عیسائیت کو، آج کی عیسائیت کو پڑھ کر دیکھیں، جائیں ہندو مذہب کو دیکھیں، پمال ہو گیا سارا معاشرہ بے حیائی اور بدکاریوں میں۔ جب ہم اس کے آگے خود بیریئر لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں
میرے بھائیوں پیچھے آپ اپنے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح قربانی ہے۔ معاذ اور معوذ میدان معرکہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول فہمیدہ ہیں یا ہم عقل مند ہیں؟ کیا انسانیت کی بھلائی اور رحمت للعالمین اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ کیا محسن انسانیت اللہ کے رسول نہیں ہے؟ معاذ اور معوذ ضد کرتے ہیں، انہوں نے اسلام دشمنی دیکھی ہوئی ہے، وہ سارے رویے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول کو شکنجہ کیا جاتا ہے، کس طرح مارے کھا کر اللہ کے پیغمبر آئے ہوئے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے تو پختہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول مکے سے مار کھا کر آئے ہیں، رگڑا دیا ہوا ہے مشرکین نے، دھکے دیے ہوئے ہیں، قابو کیا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو تشدد کرنے کے لیے، اور ان کیفیت کو مدینے کے مسلمان اور ساتھ چلتے ہجرت کرتے مسلمان جو مدینے میں پہنچے ہیں، جو مدینے میں پہلے سے کچھ لوگ مسلمان تھے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکے جایا کرتے تھے، وہاں سے اللہ کے رسول کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر کے مدینے میں بس رہے تھے، ان کی تعداد تقریباً کچھ 100 کے قریب تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں، بدر کا معرکہ برپا ہوتا ہے اور لشکر تیار ہو رہے ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، مجاہدین کی تیاریاں ہیں، اللہ کے رسول سلیکٹ کر رہے ہیں کہ کس کو ان لڑائی کی صفوں میں شامل کرنا ہے اور کس کو پیچھے رکھنا ہے۔ اور معوذ جن کی عمر 14 اور 15 سال ہے، سگے بھائی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم بھی جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کون جائے گا تم میں سے؟ اب دونوں بھائی ہیں، فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل میں کیا بات ہے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے ابو جہل، جو اس امت کا فرعون ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو ہم قتل کریں۔ عمر کتنی ہے؟ کتنی زبردست موٹیویشن ہے ماحول میں۔ کیا اللہ کے پیغمبر نے ان کو پسے پشت کیا؟ اللہ کے رسول نے بات کو سمجھانے کے لیے، اچھا تم میں جو زیادہ طاقتور ہوگا نا، جو قوت والا ہوگا، جو بڑا ہوگا، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اب دونوں بھائی آپس میں سیٹ کرتے ہیں بات، کہتے ہیں تم بڑے ہو، تم نے تو چلے ہی جانا ہے، تم ایسے کرو، ہم کہتے ہیں ہم دونوں لڑتے ہیں آپس میں، جو کشتی میں جیت گیا اس کو آپ ساتھ لے جائیں گے، تو تم مجھ سے ہار جانا۔ اب بڑا ہار جاتا ہے، دونوں ہی چلے جاتے ہیں۔ بڑا ہارتا ہے، قد میں بڑا ہے، اور چھوٹا کشتی میں جیت جاتا ہے، اللہ کے رسول کھڑا کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مارکا ہو رہا ہے، کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے، اسلام پر کٹ مرنے کے لیے کتنا کلیئر کانسیپٹ، نظریہ کتنا دو ٹوک ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اس واقعے کو ذرا چیک کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے اولاد سے تم مجھے فوق عصیت نہ دو، افضل نہ دو، جو میرا حکم ہو تم ان کو پسے پشت ڈالو اور میرے حکم کو مانو، تسلیم کرو، تب تو تم مومن ہو۔ اگر تم یہ رویہ نہیں رکھتے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کانسیپٹ کس نے کلیئر کیا تھا ان بچوں کا؟ ان کے والدین کیا غیر مسلم تھے؟ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی نہیں تھے؟ اس نظریے کو کس نے پختہ کیا تھا؟ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تھے وہ ماں باپ بھی تھے۔ بالآخر مارکا ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتا ہے، معاذ اور معوذ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ پہچانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تم نے کیا کہنا ہے ابو جہل کو؟ کہتے ہیں ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم نے عہد کیا ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ بالآخر عبد الرحمن کہتے ہیں، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف خود بہت بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں، لیکن مارکے میں شاہ سوار ہیں، میں حوالہ اس لیے جان بوجھ کر دے رہا ہوں، ہم بھی تاجر ہیں، ہم دیکھیں ہم کتنا اسلام کی وکالت کرتے ہیں، کتنا اسلام ہماری گردنوں پر سوار ہے، کس رویے سے اسلام کی روشنی اور پو پھوٹتی نظر آتی ہے ہم سے۔ کہتے ہیں اچھا وہ ہے۔ اب یہ دونوں بچے جاتے ہیں اور ابو جہل کی گردن پر وار کرتے ہیں۔ ابو جہل کی گردن کٹتی پوری نہیں ہے لیکن کٹ کر لڑک جاتی ہے، اور اکرمہ دیکھتا ہے ابو جہل کا بیٹا، کہتا ہے میرا باپ قتل ہو گیا۔
جو سپہ سالار ہے اور کفر کی قیادت کر رہا ہے، مارا گیا۔ موت تو پھر یقینی تھی نا جب گردن کٹی ہے، اتر کرنے گئی ویسے لڑکی ہوئی ہے ساتھ۔ کہتا ہے اکرمہ کہتا ہے میں نے بچوں کو دیکھا، میں نے مار دیا، اور میں نے بھی پیچھے سے رکھ کر ایسے گردن اور کندھے کے درمیان سے تلوار کو پھیرا، میں نے بھی قتل کر دیا۔ بعد میں اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بتائیں، یہ بھی بچے ہیں، اور اسلامی ریاستوں کے اندر کفر کے تسلط کو جنریشن وار کے طور پر، تہذیبی وار کے طور پر، اور اب علمی داخلہ شروع ہوا ہے کہ 18 سال سے پہلے اسلام نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ میں جو بھائی میں بات کو دہراتا ہوں، اور بھائی میرے 18 سال تک آپ کے بچے کے پلے رہ کیا جاتا ہے اس وقت؟ شاید اس کی جو ڈیزائرز ہیں، چلیں میں بات کو مفہوم کے طور پر کرتا ہوں، اس کی جو سیکسول ڈیزائرز ہیں، شاید ایک صحیح جو بالغ شخص ہے اس کے اندر وہ نہ ابری ہوں جو اس عمر کی کو پہنچتے ہوئے اس سوشل میڈیا نے ابار دی ہیں۔ کیا آپ کی گرفت ہے؟ بیٹی پر گرفت ہے بچے پر گرفت؟ ابھی سے کان کھول لیجئے، جو آپ کے کانوں میں پڑ رہا ہے اس کو کھولیں، حقیقتوں کو سمجھیں، سینے کو کھولیں، اور اس برائیوں اور عیبوں میں ڈوبا ہوا جو آپ کی استطاعت اور تسلط میں معاشرہ ہے، یعنی آپ کے بچے ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، ان عیبوں میں ڈوبے ہوئے داغ زدہ جوانیاں کھڑی کرنے سے پہلے آپ ان پر کلچ کیجئے۔ قم فانذر، اٹھیے راتوں کو اپنے اللہ سے مدد مانگیے۔ یہ آپ کی اصل دولت ہے۔ مال تو میرے بھائی آپ چھوڑ جائیں گے، بھلے کو حرام کا کمایا یا حلال کا کمایا، باپ حرام کا کما کر جائے گا تو قیامت تک کے لیے قبر کا عذاب بھگتے گا، کمایا ہوا مال اولاد کھا رہی ہوگی، عذاب یہ بھگت رہا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا پھر بھگتے گا۔ حلال کا کمایا لیکن ضائع کر دیا تب بھی بھگتے گا، چونکہ تربیت غلط کی تھی۔ اسلام کو بچوں کے لیے نمونہ حیات بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، ان کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کی تھی، ان کو ایسی کلاسز میں نہیں بٹھایا تھا، ان کو اسلام کی تعلیم اور تربیت کے لیے واقعتاً پرائرٹیز، ترجیحات پر بچوں کے سامنے نہیں کھڑا کیا تھا کہ ہماری ترجیح اسلام ہے، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور میرے بچوں، میری بیوی، میرے گھر والوں، یہ گمان مت کرنا، افحسبتم، یہ حساب نہ لگانا، کیسا حساب لگا دیا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم فضول پیدا کیے گئے ہیں، وانکم الینا لا ترجعون، ان رویوں کے ساتھ کہ ہم زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے کرنے والی ہیں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔